کبھی ہمارا دنیا سنیت کی ابتدی شخصیت پوری حقیقت رہبری ناجی شریعت حضرت علامہ شاہ مفتی مظفر احمد صاحب دارمی علیہ رحمۃ اللہ کی سیرت کے حوالے سے ان کی خدمات اور ان کی علمی قدوقامت کے حوالے سے حضرت مکرم سے بہت سی باتیں ہم نے سماعت کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، علم جسے حقیقت میں علم کہا جائے وہ دو ہیں، ایک ہے دین کا علم اور ایک ہے بدن کا علم۔ جسے علم کہا ہے اور اللہ تعالی نے ہمارے مخلوق کو یہ دونوں کمالات عطا فرمائے تھے۔ آپ کو اللہ نے علم دین سے بھی مالا مال فرمایا تھا اور علم بدن سے بھی مالا مال فرمایا تھا۔ آپ جہاں ایک طرف شریعت کے مفتی تھے، دوسری طرف لوگوں کے بدنوں کے بہترین حکیم بھی تھے۔ حکیم عاظم، طبیب عاظم جس کو آپ کہیں، اللہ نے انہیں بڑا ملک عطا فرمایا تھا۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے آپ نے سنا کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں رکھی تھیں۔ لوگوں کو جہاں ادبیات سے نوازتے تھے وہیں تعویذات سے بھی نوازتے تھے۔ جسمانی علاج بھی فرماتے، روحانی علاج بھی فرماتے، اور دونوں معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے بے شمار لوگوں کو شفا یابی بھی عطا فرمائی۔ روحانی مریض اگرچہ عقیدے کی ہی بیمار کیوں نہ ہو، آپ کے وعظ و تقاریر سے صحیح العقیدہ صحت مند سنی مسلمان ہو گئے۔ اگر کوئی جسمانی اعتبار سے بیمار ہے تو آپ کی دواؤں سے وہ شفا یاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ کے قانون کے مطابق ہر جان کو جیسے موت کا مزہ چکھنا ہے، ایسے ہی ان پر بھی موت واقع ہوئی۔ اور معمولات اہل سنت میں سے ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے اور بزرگوں کے عادات مناتے ہیں۔ آج ہم اسی ذکر میں یہاں جمع ہوں گے جہاں حضرت کا آستانِ پاک ہے، مزار مبارک ہے۔ وہاں تو لوگ پہنچ کر عرس میں شامل ہوئے ہوں گے۔ جو وہاں نہ جا سکے، الحمدللہ ہم نے اس محفل کو یہیں سجا لیا۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہم آپ جو اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں
یقیناً ہم کی ذکر کی برکت کی وجہ سے اللہ کی رحمت میں نہا رہے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں جب رحمتیں برستی ہیں تو جہاں وہ خود رہتے ہوں آج مظفر احمد بدایونی علیہ الرحمہ کا ہم جو ذکر کر رہے ہیں تو حدیث رسول کی روشنی میں یہاں ان کا ذکر کرنے سے رحمت برس رہی ہے۔ تو جہاں خود حضرت تشریف فرما ہے وہاں رحمتوں کی کیسی موسلادھار بارش ہو رہی ہوگی، گویا وہ رحمتوں کا ٹھاٹھ مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ ذرا گرامی، موت آنی ہے، موت سے کس کو رشتہ داری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ موت برابر ہے، آنی ہے اور آ کر کے رہے گی۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو ہر نفس کو موت کا مزہ بولیں گے تو آنی ہے، اس کا وقت مقرر ہمارے کہنے سے تھوڑی نہ آ جائے گی، جو طے اسی وقت آنی۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی کے روشنی میں چند باتیں میں آپ کی کو گزارتا ہوں۔ اس آیت سے یا اس آیت کے اس ٹکڑے سے یہ پتہ چلتا ہے ہر جان کو دو چیزیں قابل ہو، کیا موت میں بھی مزہ ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ موت میں مزہ ہے، تبھی تو فرما رہا ہے کہ موت کا مزہ ہے، اس میں ٹیسٹ ہے۔ سوال ہے کہ وہ ٹیسٹ کیسا ہے؟ اب حقیقت میں تو جب مریں گے تب پتہ چلے گا کیسا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ موت کے دو ذائقے ہیں، اس کا جو مزہ ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک اتنا کڑوا ہے کہ اس سے زیادہ کڑوی شے کوئی ہے ہی نہیں، اور ایک ہے میٹھا، اتنا میٹھا کہ اس سے زیادہ میٹھی شے کوئی ہے ہی نہیں۔ اب ہمیں موت کا مزہ کڑوا چکھنا ہے یا میٹھا چکھنا ہے، وہ ہم آپ طے کر سکتے ہیں۔ اگر موت کا کڑوا منہ پینا ہے تو پھر منمانی زندگی گزارے، اللہ رسول کی نافرمانی کر کے زندگی گزارے، قانون اسلام اور شریعت اسلامیہ کو توڑ پھوڑ کر زندگی گزارے، تو جو موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا وہ اتنا کڑوا ہوگا کہ چکھے گا آج، قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، جب حشر برپا ہوگا تب تک اس کے حلق سے ان کی کڑواہٹ نہیں جائے گی، اتنا کڑوا ہوگا۔ اور اگر میٹھا ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارے، فرمان خداوندی کے مطابق جو بندہ زندگی گزارتا ہے، اللہ رسول کی رضا کے لیے جو زندگی گزارتا ہے اور کام ان کی رضا والے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے موت کا اتنا میٹھا شربت پلاتا ہے کہ اس کی مٹھاس حشر برپا ہونے تک بھی اس کے گلے سے نہیں جائے گی، اتنا میٹھا شربت۔ موت سے ڈر لگتا ہے ہر آدمی کو، ہم کو آپ کو سب کو لگتا ہے، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، کہہ دینا الگ ہے۔ کبھی ہائی وے پر نکل جائیں اور سنسناتی ہوئی کان کے پاس سے کوئی گاڑی گزر جائے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، جو کہتا ہے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں اسے بھی خوف طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ موت ڈرنے والی چیز ہی نہیں،
موت کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے ڈرا جائے، جس سے خوف زدہ ہو۔ آخر بندہ پھر موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ آدمی موت سے نہیں ڈرتا، بات یہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال سے ڈرتا ہے۔ ہمارے عمل ہی اچھے نہیں ہیں، عمل میں خرابیاں ہیں، بد عملی کی زندگی ہے، بے عملی کی زندگی ہے۔ جب زندگی بد عملی اور بے عملی کی ہوگی تو ظاہر بات ہے موت کا ڈر تو لگے گا۔ اور جنہوں نے زندگی اللہ رسول کی رضا میں گزار دی، ہر کام ان کی رضا کے لیے کیا، تو جب موت آتی ہے تو پھر انہیں ڈر نہیں لگتا۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نشانی مرد مومن برد مویم، چون مرد آیت تبسم بر لبے ہوں۔ میں تجھے سچے مومن کی پہچان بتاتا ہوں، اس کی علامت بتاتا ہوں کہ دیکھ سچا مومن وہ ہوگا جب موت آئے گی نا تو اس کے چہرے پر تبسم ہوگا، مسکراہٹ ہوگی، ڈرے گا نہیں، خوف نہیں ہوگا، وہ مسکراتا ہوا دنیا سے جائے گا۔ جب موت کا وقت قریب آئے گا تو اس کے لبوں پر تبسم ہوگا، مسکراہٹ ہوگی، تو سمجھ لینا یہ پکا مومن ہے۔ جانے والے دو طرح کے ہیں، ظاہر بات ہے عمل کی وجہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہاں سے ایک آدمی ہمارے یہاں سے باہر کی دنیا میں گویا انگلینڈ چلا گیا، وہاں جا کر کام کاج کرنے لگا، اور ایک آدمی یہاں سے کوئی گناہ کر کے، مرڈر کر کے، قتل کر کے پولیس سے بچتے ہوئے وہیں بھاگا۔ دونوں آدمی وہی ہیں۔ ادھر جو کام کاج کے سلسلے میں گیا ہے اس کی واپسی کی تاریخ آ گئی، یہاں کی پولیس جسے تلاش کر رہی تھی بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہمارا وہ آدمی جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ انگلینڈ میں، وہاں رابطہ ہوا، وہاں گرفتار ہو گیا۔ دونوں ایک ہی تاریخ میں ایک ہی فلائٹ میں سوار ہوئے، دونوں آ رہے ہیں اپنے وطن، لیکن ایک کو آپ دیکھیں گے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آ رہا ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے، گھبراہٹ بڑھ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سوچے گا کہ یار کاش تھوڑی دیر سے پہنچے تو اچھا ہے۔ لیکن دوسرا والا بندہ وہ یہ سوچے گا کہ شاید ہوائی جہاز کی رفتار بھی کم ہے، اور تیز ہو جائے تو اچھا ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، خوشی ہوگی، دوسرا اداس اور غم اس پر چھایا ہوا ہے، اداسی چھائی ہوئی ہے، اور یہ خوشی سے بچل رہا ہے۔ آخر دونوں میں فرق کیا ہے؟ آ رہے ہیں دونوں وطن، اپنے ہی گاؤں آ رہے ہیں، اپنے وطن آ رہے ہیں۔ پہلے والے سے پوچھیں کہ آپ اتنا خوش کیوں ہیں، تو کہے گا جاؤں گا، ابا سے ملاقات ہوگی، امی سے ملاقات ہوگی، بچے ملیں گے، بیوی ملے گی، دوست احباب سے ملاقات ہوگی، کما کے آ رہا ہوگا، کچا مکان تھا پکا بنا لوں گا، قرضہ تھا ادا کر دیا جائے گا، بچوں کی شادیاں رکی تھی وہ شادیاں ہو جائے گی، اپنوں میں جاؤں گا، کچے مکان سے نکل کر پختہ مکان میں آؤں گا۔ اس سے پوچھیں بھائی تو بھی اپنے گاؤں جا رہا ہے، اپنے وطن جا رہا ہے، تو ڈر کیوں رہا ہے؟ وہ کہے گا پتہ نہیں کتنے ڈنڈے پڑیں گے، پتہ نہیں کون سی جیل میں ڈالا جائے گا، پتہ نہیں کتنی ذلت ہوگی، پتہ نہیں کتنی رسوائی ہوگی۔ سفر ایک ہی ہے، جا دونوں ایک طرف ہی ہیں، مگر ایک خوشی خوشی جا رہا ہے جو محنت کر کے آیا ہے بلا تمثیل۔ جس نے دنیا میں گناہ کیے جب موت آئے گی تو گھبرائے گا، پتہ نہیں کتنی مار پڑے گی، کیا کیا سزا سنائی جائے گی، پتہ نہیں میرا حشر کیا ہوگا، وہ اداس ہوگا، پریشان ہوگا۔ اور ایک بندہ وہ جس نے اللہ رسول کو راضی کیا ہے، جب موت کا وقت آئے گا وہ کہے گا فرشتے ذرا جلدی کر، ذرا جلدی کر۔ آخر وجہ کیا ہے؟
تو تو اپنا موت کا جھٹکا لگے گا، دیدار رسول ہو جائے گا، اللہ کے حبیب سے ملاقات ہوگی، اللہ کے ولیوں سے ملاقات ہوگی، غوث اعظم سے ملاقات ہوگی، خواجہ پیا سے ملاقات ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کے دربار میں حاضری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے انعام سے نوازے گا، دنیا فانی تھی، اللہ مجھے دائمی جنت عطا فرمائے گا، وہ خوشی خوشی جائے گا۔ حضرات گرامی یاد رکھیں، اب ہم پر آپ پر منحصر ہے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنا ہے، تاکہ موت ہمیں کیسی پانی ہے وہ ہم پر آپ پر ہے۔ اللہ ہمیں موت کا میٹھا شربت عطا فرمائے، کڑوے گھونٹ سے بچائے۔ حضرت سیدنا مفتی مظفر احمد صاحب بدایونی رحمت اللہ علیہ، ظاہر بات ہے تقریباً 8 سال کی عمر سے علم دین کے راستے میں لگ گئے تھے، دین کے راستے میں لگے ہیں، تعلیم حاصل کرتے رہے، پڑھتے پڑھاتے رہے، فتوے دیتے رہے، رسول اللہ کے دین کا تحفظ فراہم کرتے رہے، دشمنان رسول کو جوابات دیتے رہے، گمراہوں کو ہدایت عطا فرماتے رہے، بھٹکے ہوئوں کو صراط مستقیم پر لگاتے رہے، پوری زندگی یہی کام کیا۔ ظاہر بات ہے جب موت آئی ہوگی وہ ذائقہ کیسا چکھا ہوگا، وہ مزہ کیسا ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا اللہ نے فرمایا ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چکھنے کی بھی 2 ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا سے خمسہ آپ کو عطا فرمایا۔ علم جو آتا ہے نا آدمی کو، جانکاری، یہ 5 چیزوں کے ذریعے آتی ہے۔ رنگوں کی دنیا، کوئی رنگ کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، اس کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ہمارے پاس آنکھ۔ آنکھ سے دیکھو گے تو رنگ پتہ چلے گا کون سا رنگ ہے۔ اسے کہتے ہیں قوت باصرہ۔ ایک آوازوں کی دنیا ہے، کس کی آواز اچھی ہے، کس کی آواز بھدی ہے، آواز ہے انسان کی ہے یا گدھے کی ہے، یہ کس کے ذریعے پتہ چلے گا؟ کان کے ذریعے۔ یہ آلے اللہ نے بنائے، ذریعے بنایا۔ ہوا سے خمسہ ایسے کہتے ہیں، دیکھ کر علم حاصل کرنا، سن کر علم حاصل کرنا، سن کر علم حاصل کرنا، قوت شامہ، بدبو کی خوشبو، یہ صرف ناک کا کام ہے۔ اگر ناک ہی خراب ہو، قوت شامہ بیکار ہو جائے گا تو کیا پتہ چلے گا بدبو کی خوشبو۔ اسی طریقے سے قوت لامسہ، کوئی چیز سخت ہے، نرم ہے، گرم ہے، ٹھنڈی ہے، یہ دیکھنے سے پتہ نہیں چلے گا جب تک اسے چھوئیں گے نہیں، ٹچ نہیں کرو گے، نرم ہے یا سخت ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہوگا۔ ایک ہے قوت ذائقہ، کون سی چیز میں کیسا ٹیسٹ ہے، کیسا مزہ ہے، میٹھا ہے، تیکھا ہے، کڑوا ہے، کیا ہے۔ دیکھ بنی ہے، نمک کم ہے، مرچ زیادہ ہے، مسالہ کم زیادہ ہو گیا ہے، آدمی دونوں ہاتھ پورا دن گھماتا رہے دیکھ کے اندر، پتہ چلے گا نمک مرچ کا؟ کسی کو اندر ڈبکی لگا دو، آپ دیکھ میں ڈال دو اسے، پتہ نہیں چلے گا۔ مگر یہ چھوٹی سی زبان اللہ نے رکھی ہے، اس کے اوپر ذرا سا ٹپکا دو آپ، فوراً بتا دے گی اس میں کیا کم ہے کیا زیادہ ہے۔ قوت ذائقہ اس کو کہتے ہیں۔ ان چیزوں کے ذریعے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو زبان جو ہے یہ ذائقوں کا علم عطا فرماتی ہے، عطا کرتی ہے، ذائقوں کا پتہ چلتا ہے، ٹیسٹ کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور چکھنا 2 طرح ہوتا ہے۔ ایک شرعی چکھنا ہوتا ہے۔ شرعی چکھنا کیا ہوتا ہے؟ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا، کسی عورت کا روزہ آیا اور اس کا شوہر اگر ظالم ہو، نمک مرچ مسالہ کم زیادہ ہونے پر اس پہ مارتا ہو، ظلم کرتا ہو، تو ایسی روزے دار خاتون کو روزے کی حالت میں سالن
چکھنے کی اجازت ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسے چکھنے کی اجازت ہے۔ اور ایک چکھنا ہمارا آتا ہے، تو یہ جس سے روزہ نہ ٹوٹے وہ چکھنا کیا ہے؟ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک چکھنا ہمارے یہاں جو معروف شادی بیاہوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیگیں بن کے تیار ہو گئی، مہمان آ رہے ہیں مگر ابھی کھانا شروع نہیں ہوا، تو کوئی ایک آدھ بندہ ایسا آپ کو نظر آ ہی جائے گا جو دیگ کے پاس کی کرسی پر بیٹھ کر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اسے پوچھیں گے آئے جب مہمان ہو گئے ابھی کھانا شروع نہیں ہوا تو نے شروع کر دیا، وہ بڑے سے کہتا ہے میں کھا نہیں رہا ہوں، بولتا ہے پلیٹ کھا لیا پھر بھی کہتا ہے دیا ہو۔ تو ایک چکھنا بھی ہے، اور ایک شرعی چکھنا ہے جسے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ وہ چکھنا کیا ہے؟ کیونکہ ٹیسٹ معلوم کرنے کا آلہ اور ذریعہ اللہ نے زبان کو بنایا ہے۔ حالانکہ میں کوئی چیز ڈال دو رہا، بچے دوائیاں نہیں کھاتے ہیں، کڑوی دوا ہو گئی تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ پتہ بھی نہیں چلے گا آ کرتا، جیسے وہ آ کرتا ہے تو اس کے حالت میں گولی چھوڑ دیتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ کڑوی چیزیں میٹھی تھی۔ کیوں؟ کہ جو ذائقہ معلوم کرنے کا ذریعہ تھا اس کے اندر ہم نے ڈال دیا، اگر وہ زبان پر لگ جاتی تو پتہ چل جاتا۔ تو وہ جو روزے دار خاتون کا روزہ نہیں ٹوٹے گا جس چکھنے سے، وہ طریقہ کیا ہے؟ قطرہ، ایک ہاتھ دو قطرہ وہ اپنی زبان پر رکھ دے، زبان بتا دے گی مرچ مسالے میں کیا ہے، پھر اسے وہ تھوک دے، نگلنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تھوک دے، اس کے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، نگلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک چکھنا دیگ والا ہے اور ایک شرعی چکھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ انہیں شرعی چکھنا چکھاتا ہے، ایسا کہ بس خالی ٹیسٹ لگا دیا، چکھا دیا، پھر اسے تھکوا دیتا ہے کہ تھوک دو۔ اب جس نے اتنا چکھا ہو کیا اس کا پیٹ بھرے گا؟ جی نہیں بھرے گا نا۔ تو مفتی مظفر احمد صاحب بدایونی نے بھی موت کا مزہ چکھا ہے، مگر وہ ایسے ہی چکھا ہے جیسے روزے دار چکھتا ہے۔ اب وہ چکھا دیا، اس سے کیا موت واقع ہو؟ آدمی مردہ نہیں ہوتا، آدمی موت آئی ہے مگر مردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کی بات تو بہت بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ بھی جب مر کے قبر میں جائیں گے تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ مرنے والا مر کے جب جاتا ہے اور قبرستان میں جنازے میں شرکت کرنے والے آخری رسومات ادا کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں تو قبر میں فرشتہ آتا ہے نا، فرشتہ آتے میت کو جگاتے ہیں اور جگا کر کے سوال ہوتے ہیں۔ کتنے سوال ہوگی خبر معلوم ہے؟ کون سے جی ہاں یا نہ بولی معلوم ہے؟ پہلا سوال ماں بابو کا، دوسرا تیسرا ماں بابو کی ہم زیادہ نہیں، ماں بابو کا کیا مطلب ہے اس کا؟ بولی ماں دیو کا تردید کیا ہے؟ حالانکہ قبر امتحان کی جگہ ہے، ایگزام ہے وہ، اور امتحان کہتے ہی اسے ہیں کہ جس سے سوالات کیے جائیں اسے پہلے سے پتہ نہ ہو کہ سوال کیا ہوگا۔ اگر پہلے سے پرچہ لیک ہو جائے، 10ویں کا ایگزام ہے 4 دن بعد، اور آج ہی پتہ چل جائے کہ اس پرچے میں کیا کیا سوال آنے والے ہیں، تو گورنمنٹ اسے منسوخ کر دے گی، دوسرا پرچہ بناؤ، بچوں کو پتہ چل گیا، کیونکہ
امتحان ہے. جب امتحان ہال میں وہ جائے گا اچانک اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا یہ سوال ہے, اسے کہتے ہیں امتحان. قبر میں امتحان ہوگا اور سوال بھی 50-60 نہیں ہے, صرف 3 ہے. اور قربان جائے آمنہ کے لال پر 1400 سال پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا یہ سوال ہے. اور خالی سوال ہی نہیں بتایا, جواب بھی بتا دیا. اور پھر یہ بھی فرمایا, جب سوال بھی بتایا جواب بھی بتایا. اب یہ کہا ہوگا پاس ہو کے بتا, ذرا دم ہے تو پاس ہو کے بتا. اب ظاہر بات ہے 3 ہی سوال ہے, پتہ بھی ہم کو, جواب بھی معلوم ہے, سوال بھی معلوم ہے. اور خالی ہم ہی کو معلوم ہے کہ سب کو پتہ ہے جی, جتنے کلمہ گو ہیں سب کو معلوم ہے. سوال یہ ہے, جواب یہ ہے, تو کوئی فیل ہوگا جی تو جانور میں جائے گا کون؟ جب سبھی پاس ہوں گے تو دوزخ میں کون جائے گا؟ جانا تو ہے نا. پتہ ہو کر بھی ضروری نہیں ہے کہ سب پاس ہوں, اس میں فیل بھی ہوں گے. کیوں؟ اگر کسی نے زندگی بھر, یاد رکھیے دنیا کے امتحانات کو پاس کرنے کے لیے کتابوں کو پڑھ کر ذہن میں محفوظ کرنا ضروری ہے. اس امتحان کا تعلق ذہن و دماغ سے ہے, مگر قبر کے امتحان کا تعلق دماغ سے نہیں ہے, دل سے ہے. دنیا میں کوئی بندہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو, کتنا ہی فتین کیوں نہ ہو, ذہین و فتین تو اپنی جگہ, اگر وہ تصویر لے کر ان 3 سوالوں کو اور اس کے جوابوں کو پوری زندگی رٹتا رہ جائے اور پھر اپنے وقت کا محدث کیوں نہ ہو, مفتی کیوں نہ ہو, عالم فاضل کیوں نہ ہو, مگر مدینے والے سے دل کا تعلق جڑا نہیں ہے, وہ محدث اور مفتی فیل ہو جائے گا. اور اگر کوئی ان پڑھ کیوں نہ ہو اور دل کا تعلق مدینے سے جڑا ہے تو پاس ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, اذان حضور اشرف الفقہ, بلبل باغ رضا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو بڑے سے بڑا علامہ ہو جائے, مفتی ہو جائے, محدث ہو جائے, مفسر ہو جائے, مگر دل مدینے والے سے جڑا نہیں ہے نا, وہ مفتی بھی فیل ہوگا. اور دل اگر مدینے والے سے جڑ گیا ہے, جڑا ہوا ہے, تو انشاءاللہ ان پڑھ ہوگا وہ بھی پاس ہو جائے گا. کتنے سوال ہوں گے؟ 3. سب 2 سوالوں کے جواب دینے پر اسے ڈگری نہیں دی جائے گی یہ پاس ہو گیا. آخری اور فائنلی سوال جو ہے وہ 30 ہے, اور تیسرے سوال میں ہوگا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. رجل ہے, مرد, آدمی, یہ جو کھڑے ہیں نا روغا کی شکل والے, یہ جو آدمی ہے, یہ جو مرد کھڑا ہے, یہ کون ہے, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ قبر میں کسی کی شکل دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے, ان کے بارے میں کیا کہتا ہے, تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ کون ہو جی؟ قبر میں جس کو دکھایا جائے گا کون ہوں گے؟ سرکار ہوں گے نا. تو ہم کیا کہیں گے؟ اعلیٰ محمد رسول اللہ, یہ نبی اللہ کے پیغمبر ہے, ہمارے آقا ہیں. یہی ہوگا. یاد رکھیے گا, کیا ہم میں سے کسی نے حضور کو دیکھا ہے؟ جب دیکھا نہیں تو پھر پہچانوں گے کیسے کہ کون نہیں ہے؟ کسی کو جاننا اور ہوتا ہے, کسی کو پہچاننا اور ہوتا ہے. جاننے اور پہچاننے میں فرق ہے. ہم
جانتے تو ہزاروں کو ہے، کہیں پڑھ لیا تو جان گئے، کسی کی زبانی سن لیا تو جان گئے، یا کسی نے بتایا تو جان گئے، لیکن جب تک انہیں دکھا کر نہ کہا جائے کہ یہ وہ ہے۔ حضرت علامہ صاحب کے اشتہارات چھپتے رہتے ہیں، مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے آپ کے علامہ خلیل حسن صاحب کوئی ہے؟ الحمدللہ ہے۔ اب یہ اگر اچانک وہاں پہنچ جائے پہچان لے گا وہ بندہ؟ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے، میں یہیں سے سورت سے ٹرین میں بیٹھا رتلام کے لیے، تو بڑے سے کوئی صاحب آ رہے ہیں، مجھ سے انہوں نے پوچھا سورت کے آپ آئے گا جی؟ تو وہ بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے سورت کو جو مولانا ذاکر رضا صاحب ہیں جانتے ہیں کیا؟ مجھے ہنسی آ گئی، وہ چائنا والے کی بھی میں نے رکھی تھی، جیسے میں ہنس پڑا تو مجھ سے وہ پوچھنے لگے کہ کون سی جماعت سے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا میں الحمدللہ ایسے جماعت سے تعلق ہے۔ تو کہ ان کا نام سن کے ہنسے کیوں؟ تو میں نے کہا جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ وہی ہو۔ تو انہوں نے مجھ سے جو بات کہی وہ کہنے لگی کہ حضرت آپ کو میں جانتا بھی 4 سال سے ہو، اشتہار وغیرہ میں اس میں نام سن کے پڑھ کے، مگر پہچانا تب جب میں نے بتایا کہ وہ میں ہوں، یا اگر میں نہ بتاتا کوئی اور بتاتا کہ وہ یہ ہے تب تک وہ پہچانتا؟ جاننے کے لیے سننا کافی ہے، پہچاننے کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، وہاں صرف دکھا کر نام بھی نہیں کہے گا یہ آمنہ کے لال ہیں، یہ عبداللہ کے دور یتیم ہیں، یہ اللہ کے رسول ہے، نا حاضر رجل، یہ جو آدمی ہے یہ کون ہے؟ جب دیکھا نہیں تو پہچانو گے کیسے؟ وہ تعارف نہیں کروائے گا۔ بس یہی معاملہ ہے کہ یاد رکھیے گا حضور کو قبر میں پہچاننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، دیکھنا، ورنہ دیکھنے والے بھی فیل ہوئے ہیں۔ دیکھنے والے، یہ قبر کے سوالات ابھی 10 سال سے شروع ہوئے کیا؟ حضور کے زمانے کے ابو جہل بھی مرا، ابو لہب بھی مرا، عتبہ شیبہ بھی مرے، ان سے سوال نہیں ہوا ہوگا؟ ان کو نہیں دکھایا گیا ہوگا بول یہ نورانی شکل والے کون؟ تو ابو لہب سگا چاچا ہو کر بچپن سے لے کر موت تک اس نے دیکھا، اپنے مرنے تک، مگر کیا اس نے حضور کو پہچان لیا؟ اگر پہچانتا تو جنت میں جاتا، پہچانا نہیں اسی لیے جہنم میں گیا۔ ابو جہل پوری زندگی دیکھتا رہا، اسے بھی دکھایا گیا ہوگا بول یہ کون ہے؟ ہائے ہائے لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا کون ہے۔ دیکھا تھا مگر پہچان نہ سکا، کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ سے دیکھا تھا مگر دل میں محبت نہیں تھی۔ اگر دل میں محبت ہو تو نہ دیکھنے والا پہچان لے گا، اور محبت نہیں ہے تو دیکھنے والا بھی فیل ہو جائے گا۔ تو ابو جہل ابو لہب نے دیکھا ہوا تھا پھر بھی فیل۔ 14 صدیاں بیت گئیں، ظاہراً نہیں دیکھا مگر دل کا تعلق مدینے سے تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ تیقن دیکھیں آپ، فرشتوں ہم سے کہہ رہے ہیں، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کہ کس کی امت ہو؟ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کہ کس کی امت ہو؟ لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں، مجھ سے کیا سوال کر رہے ہو کہ میں کس کی امت ہوں؟ میں تو اپنی آنکھوں میں مصطفیٰ کا جلوہ سجائے ہوئے ہیں۔ تو پتا چلا کہ دیکھنے پر منحصر نہیں ہے، اگر حضور کی محبت ہے تو فرشتہ خالی جمال دکھا لے گا اور یہ دیوانہ پہچان لے گا، یہ عاشق اپنے آقا کو پہچان لے گا، لیکن جس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے اگرچہ اس نے دیکھا بھی ہوگا تب بھی وہ پہچان نہیں پائے گا۔ تو یاد رکھیں جب یہ پہچان لے گا اپنے آقا کو تب فرشتے کیا کہیں گے؟ نام کا نام دل خروش،
ایسے سونا جیسے دلہا یا دلہن سوتی ہے. عرس کہتے ہیں شادی کو. عرس کسے کہتے ہیں؟ عروس دلہا یا دلہن کو کہتے ہیں. ہم جو بزرگوں کا عرس مناتے ہیں، حضرت مظفر احمد صاحب کا جو ہم عرس منا رہے ہیں، یہ کب منایا جاتا ہے؟ یوم وصال پر، جس دن ان کا انتقال ہوا ہے اس دن ہم عرس مناتے ہیں. یہ عرس کیوں مناتے ہیں؟ فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہا یا دلہن سوتی ہے. اب ظاہر بات ہے ہم آپ بھی دولہے بنے، جو نہیں بنے وہ بنیں گے. جس دن ہم آپ دولہے بنے تھے یا جو بننے والے ہیں، اس دن ہمیں کھلی زمین پر سلا دیا گیا تھا؟ جی نہیں نا. بلکہ جس دن بندہ دولہا بنتا ہے اس دن بیڈ بھی نیا ہوتا ہے، گدا بھی نیا ہوتا ہے، تکیے بھی نئے ہوتے ہیں، چادریں بھی نئی ہوتی ہیں، اور کمرہ اگرچہ مزین کیوں نہ ہو پھر بھی یار دوست اسے سجاتے ہیں کہ آج دولہا بننے والا ہے. اگر سادہ ہوگا تو 6 مہینے پہلے سے تیاریاں ہونے لگتی ہیں، بیٹا دولہا بننے والا ہے، اسے سجاؤ، رنگ روغن کرو، لائٹ لگاؤ، پنکھے لگاؤ، اے سی لگاؤ، ہر چیز نئی نئی ہوتی ہے. پھر اس کمرے کو خوشبو سے مہکایا جاتا ہے. اللہ کا فرشتہ کہتا ہے آج تو دولہا بنا ہے. اب ظاہر بات ہے خواجہ حضرت مظفر احمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ جس دن ان کا انتقال ہوا ہوگا، انہوں نے سوالوں کے جوابات سارے کے سارے دیے. فرشتے نے کہا ہوگا نم کنومت العروس، سو جائیں ایسے جیسے دولہا سوتا ہے. اللہ نے فرمایا ہوگا میرا مظفر آج دولہا بنا ہے تو اس کا کمرہ خالی خالی کیوں ہے؟ اسے جنت کا رنگ و روغن لگایا جائے، اسے جنت کا بستر بچھایا جائے، جنت کے تکیے لگائے جائیں، جنت کا ایئر کنڈیشن کھولا جائے، اس لیے کہ آج یہ دولہا بنا ہے. اور یاد رکھے جس دن انہیں دولہا بنایا گیا، یہ یوم وصال ہے، اس دن انہیں دولہا بنایا گیا. اور جس دن بندہ دولہا بنتا ہے نا تو پھر ہر ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے، ہر ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے کہ نا یار آج اس کو منع مت کرو، جو مانگتا ہے دے دو. اس دن ان کا بھی یہ حال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے میرے بندے پوری زندگی دوڑ دوڑ کے میرے دین کا کام کیا، گمراہوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیا، صراط مستقیم پر چلاتا رہا، پوری زندگی میرے دین کی خدمت کرتا رہا. میں نے تجھے جو کہا تو کرتا رہا، میں نے واجبات کا حکم دیا عمل کرتا رہا، فرائض کا حکم دیا عمل کرتا رہا، سنتوں کا حکم دیا عمل کرتا رہا، تلاوت کا حکم دیا عمل کرتا رہا. میں نے جو کہا تو زندگی بھر مانتا رہا. آج تو بول میں مانوں گا، تجھے کیا چاہیے؟ تو حضرت خواجہ مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہوگا مولا تیری رضا مل گئی، سب کچھ مل گیا. اللہ نے فرمایا ہوگا بندے مانگنا کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہوگا میرے مولا اب مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، اگر دینا ہی ہے تو اتنا کر دے جو میرے ہیں ان کا بھلا کر دے. جو میرے اپنے ہیں، جو تمنا لے کر آئے ہیں ان کی تمناؤں کو پورا فرما دے. جو جھولیاں پھیلا رہے ہیں ان کی جھولیوں کو بھر دے. اللہ ان کے صدقے ہماری جھولیاں بھی بھر دیتا ہے. اس لیے ہم عرس مناتے ہیں، اس لیے ہم بزرگوں کا عرس مناتے ہیں. وہ تو دولہا بنے پھر اللہ ان کا صدقہ بانٹتا ہے. دولہا جب بنتا ہے بندہ تو صدقے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ صدقے اتارے جاتے ہیں، اور جو دامن پھیلا کے بیٹھتے ہیں ان کی جھولیاں بن جاتی ہیں. ہار والے میں نے دیکھا ہے دوڑوں کو سہرا باندھا جاتا ہے، پھوپھی بہن آ کر کے وہ اپنا دوپٹے کا پلو جو ہے وہ پھول کا گجرا اس کی گود میں رہتا ہے، لوگ آگے تیل ڈالتے ہیں، صدقہ اتار کے اس کی جھولی میں ڈالتے ہیں. یہ اللہ والے جس دن دولہا بنتے ہیں نا تو پھر اللہ بھی ان کے سر کے صدقے اتارتا ہے. اور جو دامن پھیلاتا ہے اللہ وہ صدقہ اتار کے ان کے دامنوں میں ڈال دیتا ہے. یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ ہو گیا تھا نا انتقال، مثال جو ہوا ایک مرتبہ ہوگا، یہ ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ جس دن انتقال ہوا مثال ہوا ان کے دولہا بن کے ٹھیک ہے. یہ سال بسال جب جب تاریخ آتی ہے تو یہ کیوں مناتے ہو؟ بات دراصل یہ ہے
یونیورسٹی منانے کا دور چل رہا ہے، شادی کی سالگرہ 60 سال کے ہو گیا بوڑھا، 55 سال کی ہوگی بیوی، مگر آج کیا ہے، نئے کپڑے، پھول لائے، ہار لائے، مٹھائی آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، کیا ہے یار، میری شادی کی سالگرہ ہو رہی ہے، 60 سال پہلے شادی ہوئی تھی یا آج سے 25 سال پہلے شادی ہوئی تھی، جب جب سال آتا ہے تو کپڑے بھی نئے ہوتے ہیں اور پھر وہی خوشیاں ہوتی ہیں اور پھر وہی صدقے بٹتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، کھانے اچھے بنتے ہیں۔ تو جب دنیا کا دولہا ہر سال دولہا بن رہا ہے، ان کو تو اللہ نے دولہا بنایا، جب جب وہ تاریخ آئے گی پھر سے دولہا بنایا جائے گا، پھر ان کے نام کے صدقے بڑھتے رہیں گے اور ہم جیسے غلام ان کے نام کے صدقے لوٹتے رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک، اور جب قیامت آئے گی تو پھر اللہ فرمائے گا سبحان اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروش قدرت، غوث اعظم کے لیے کہا ہے ابن زہرا کو مبارک ہو عروش قدرت، قادری مائیں تصدق میرے دلہا تیرا، قادری مائیں تصدق میرے دلہا تیرا۔ اب ہم جن جن کے مرید ہیں نا الحمدللہ، وہ قیامت میں پھر دلہا بنیں گے اور ہم سب باراتی ہوں گے۔ باراتوں میں جاتے ہیں ہم لوگ، ہاں باراتوں میں جب جاتے ہیں دولہا بنا ہوا ہے، وہ تو بنا ہے، ہم جیسے بٹیچر لوگ کے لیے بھی جب بارات میں جاتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کرسیاں دی جاتی ہیں، کا ٹھنڈا پیجیے، ادھر آئیے نا ذرا، پنکھا ادھر لگا ہوا ہے، ادھر گرمی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یار میں جانتا پہچانتا نہیں ہوں، آخر میری اتنی آہو بھگت کیوں ہو رہی ہے؟ تو وہ کہے گا بھیا تجھے نہیں جانتے ہیں، جس کا باراتی بن کے آیا ہے نا اس کی اہمیت ہے، اس لیے تجھے بھی پوچھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن حضرت مظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دولہا بنیں گے اور جتنے حضرت کے مرید ہیں باراتی بن کے جائیں گے، اور جب جنت میں جائیں گے تو فرشتے کہیں گے یہاں بیٹھیے، ادھر آئیے، یہ بنگلہ آپ کا ہے، یہ محل آپ کا ہے۔ ہم کہیں گے ہم کون ہیں، ہمیں کئی طرح پوچھا جا رہا ہے، وہ کہیں گے تم کون ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، مظفر احمد کے باراتی جو بن کے آئے ہو ان کے صدقے میں تمہیں بھی دیا جا رہا ہے، تمہیں بھی نوازا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اس نے ہم کو آپ کو اپنے ولیوں کا عقیدت مند بنا کے یہاں رکھا ہے، اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہم سب کا حشر و نشر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔